ایک شخص کہتا ہے کہ میری بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے، میں کبھی اپنے بہن کے گھر نہیں جاتا تھا۔ عید آتی، شب برات آتی، میرے امی ابو جاتے، میں نہیں جاتا۔ کہنے لگا ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا، آپ کی بہن جب ہمارے گھر آتی ہے اس کے بچے ہمارا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، ہمارا خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری جو ماں ہے یعنی اس کی ساس، وہ ہم سے چھپ کر کبھی اس کو صابن دے دیتی ہے، کبھی چاول کا تھیلا دے دیتی ہے اور اس کی مدد کرتی رہتی ہے۔ تو اپنی ماں سے کہو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں ہے۔ اب وہ شخص بیوی کی باتوں میں آیا، اس نے کہا مجھے بہت غصہ آیا، مشکل سے میرا خرچ پورا ہو رہا ہے اور ماں میری بہن کو یہ سب دے رہی ہے، تحقیق تو کی نہیں اس نے۔ بہن ایک دن گھر میں آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے، میرے بیٹے کا وہ شخص کہتا ہے، کھلونا توڑ دیا، اور اب اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے ماں سے کہا جا کر، ماں میری بہن سے کہہ دو کہ بس عید پر آیا کرے، اور یہ جو کچھ تم صابن اور چاول دیتی رہتی ہو یہ سب بند کرو۔ ماں خاموش ہو گئی۔ بہن یہ ساری باتیں سن رہی تھی، اور آخر اس نے سوچا کہ بس اب میں اپنے گھر چلتی ہوں۔ بھائی سے کہنے لگی، بھائی 4 بجے مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ دینا تاکہ میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ تو بھائی نے جھوٹے منہ کہا، کچھ دن اور رہ لو۔ بہن مسکرائی اور کہنے لگی، بس بچوں کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ بات سب کچھ سن چکی تھی۔ اور پھر جب معاملہ مکان کے بٹوارے کا آیا بھائیوں کا، تو بہن سامنے بیٹھی تھی، اور جو حق بنتا تھا بھائیوں نے اپنا حق لے لیا، بہنوں کو نہیں دیا، بہن کو نہیں دیا۔ بہن سن رہی تھی، بھائی کہنے لگا میں بہن کو کوئی حق نہیں دوں گا۔ معاذ اللہ، آج کل یہ بہت سارے گھرانوں میں ہوتا ہے کہ بہنوں کا حق بنتا ہے وراثت میں، انہیں نہیں دیتے، بیٹی کا حق نہیں دیتے۔ یہ انتہائی بہت برا فعل ہے۔ بہرحال بھائی علیحدہ ہو گیا، اور اس کے بعد بہن چلی گئی۔ اب بہن گائے گائے کبھی کبھی آیا کرتی تھی۔ بڑا بھائی جو علیحدہ ہوا، اس کے حالات پر گردش آ گئی، اور اس کے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی، اور وہ بڑا اس سے پریشان رہنے لگا، یہاں تک کہ مقروض ہو گیا۔ 1 لاکھ روپے اس پر قرض ہو گیا۔ ایک دن شدید غصے میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہی بڑی بہن آ گئی۔ اب اس نے جب اس کو دیکھا تو دل میں خیال کرنے کا، یہ مصیبت کہاں گئی، یہ منحوس ابھی کہاں آ گئی معاذ اللہ۔ بیوی سے کہنے لگا، اب اس کے لیے کچھ بناؤ۔ تو بیوی نے کہا کہ کوئی گوشت اور بریانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس دال سے کام چلائیں گے اور اسے فارغ کریں گے۔ اب بھائی اپنے کمرے میں پریشان بیٹھا تھا، بہن آئی اور بہن نے کہا کہ بھائی سر پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ تم میری گود میں کھیلے ہو، تمہیں میں نے ہی گویا بڑا کیا ہے، دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو، ایسے پریشان ہو۔ اور اپنا پرس کھولا اور سونے کے کنگن نکالے اور میرے ہاتھ میں رکھ دیے، اور آہستہ سے بولی، پاگل تو ایویں پریشان ہوندا ہے، بچے اسکول تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے ملاؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ پورا کر اپنے بیٹے کا علاج کرا۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، دیکھ سن، کسی سے کہنا نہیں، بیوی سے نہ کہنا۔ اور پھر 1,000 روپیہ مجھے دیا، اور وہ 1,000 روپیہ ایسے تھا کہ اس میں 100 اور 50 کے نوٹ تھے۔ گویا اس نے اپنی جمع پونجی مجھے جو بچا کر رکھی تھی وہ دے دی، اور میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تیرے بال سفید ہو رہے ہیں، بہت پریشان ہے، جا اور اپنے بچوں کے لیے گوشت لے۔ اور یہ 1,000 روپے دے کر، سونے کے کنگن دے کر جب وہ جانے لگی تو میں نے اس کے چپل کی طرف دیکھا تو وہی پرانے چپل تھے، میں نے اس کے برقعے کی طرف دیکھا، وہی برقع پرانا تھا، اور جاتے جاتے کہنے لگی کہ دیکھ، خیال کرنا اپنے بچوں کا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ بہنیں بھی کیا ہوتی ہیں، اللہ میری بہن کو سلامت رکھے۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ لمحے بہنوں کے ساتھ بھی بیٹھ جایا کیجیے۔ ان لوگوں کے لیے جو بہنوں کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، جنہوں نے قطع تعلق کیا ہے، جنہوں نے چھوڑ دیا ہے، یہ بہنیں، کسی نے کہا یہ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، روپ۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہنوں کا بھی اور بھائیوں کا بھی، اور جن کے حقوق ہم پر ہیں، وہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔